الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه الخالد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال في موضع آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة إن قتلت أو حرقت لا تشرك بالله کہ ذات و صفات میں یکتا ہے تو اے واحد مطلق کہ ذات و صفات میں یکتا ہے تو اے واحد مطلق نہ کوئی تیرا ثانی ہے نہ شریک تیرا یہاں بھی تو وہاں بھی تو پتہ چلا نہیں آج تک کہیں تیرا یوں تو اس قادر و قیوم کی رحمت ہے عام یوں تو اس قادر و قیوم کی رحمت ہے عام پر مقدر سے ملا کرتا ہے توحید کا جام۔ سامعین کرام، آج کے اس عظیم الشان انجمن کے اندر جس میں مختلف علاقوں کی ناز شخصیات تشریف فرما ہیں، مجھ جیسے ادنا طالب علم کا بیان کرنا مجھ کو بہت ہی عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن صدر انجمن کے حکم کر دینے کے بعد بندے نے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کو باعث سعادت سمجھا، کیونکہ بزرگوں کا مقولہ ہے الامر فوق الادب کہ حکم ادب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت والجلال مجھ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس شعر کے ساتھ الہی میری منت کی لاج رکھ لے، الہی میری منت کی لاج رکھ لے، میری نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکھ لے۔ دانشوران قوم، آج دنیا کے چپے چپے سے، کائنات کے ذرے ذرے سے اپنے اپنے حق کی طلبگاری کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ ہر شخص ایک دوسرے سے یہی شکوہ ہے کہ وہ میرے حقوق ادا کیوں نہیں کرتا۔ چنانچہ والدین کو شکایت ہے اولاد سے کہ ان کی اطاعت و فرما برداری کیوں نہیں کرتی، اسی طرح اولاد کو شکایت ہے والدین سے کہ ان کی تربیت کیوں نہیں کرتی۔ ایک حاکم کو شکایت ہے اپنے رعایا سے، اور تعجب تو یہ کہ رعایا بھی خوش نہیں اپنے حاکم سے۔ ہمیں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کس قدر دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کس قدر مشقتیں برداشت کرتے ہیں، پھر بھی اگر ہم کو ہمارے حقوق نہ ملے تو ہم کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ پھر شکوہ و شکایت کے لیے نہ جانے کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیسی کیسی تدبیریں اپناتے ہیں، کیسے کیسے طریقے چلتے ہیں، مگر وہ ذات جو خالق الارض والسماوات ہے، جس کے قبضے تصرف میں ہر چیز ہے، دنیا کا یہ کارخانہ ہما وقت جس کے سامنے ہے، ہر جگہ وہ ذات موجود ہے، ہر چیز کو وہ ذات دیکھنے والی ہے۔ دنیا کے چپے چپے پر، کائنات کے ذرے ذرے پر وہ ذات حکومت کرنے والی ہے۔ وہ ذات جو جانتی ہے تحت الثری کے نیچے کی چیزوں کو بھی، آسمان کے اوپر کے حالات کو بھی، وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ نہ یہ گلشن رہے گا نہ اس کا رنگ و بو باقی، نہ یہ گلشن رہے گا نہ اس کا رنگ و بو باقی، دنیا کا ذرہ ذرہ فانی ہے مگر تو ہی تو باقی۔ کیا وہ ذات ہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کرتی؟ کیا کبھی تم نے اس بات کی فکر کی کہ اس کے وہ حقوق جو ہم پر عائد ہوئے ہیں ہم نے کیوں ان کو ادا نہیں کیا؟ کیا کبھی تم نے کبھی اس بات کی طرف متوجہ ہوئے کہ اس کے وہ فرائض جو ہم پر عائد ہوئے ہیں ہم نے ان کو کیوں ادا نہیں کیا؟ وہ باری تعالیٰ بھی تو ہم سے اپنے حقوق کا طلبگار ہے، وہ بھی اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ خود ہمارے فائدے کے لیے۔ کیا کبھی ہم نے اس بات کی طرف دھیان دیا کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ کیا
کبھی ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ کے فرائض کیا ہیں؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ کے واجبات کیا ہیں؟ اسلام کی نشر و اشاعت کا دعویٰ کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، کیا اس نے تم کو پیدا نہیں کیا؟ کیا وہ تم کو رزق نہیں دیتا؟ کیا تمہاری مشکلوں کا حل نہیں کرتا؟ کیا تمہاری حاجتوں کو پورا نہیں کرتا؟ کیا وہ تمہیں نعمتیں عطا نہیں کرتا؟ ان سب صفات کے حامل صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال ہے، دوسرا ان کا کوئی حامل نہیں ہے۔ اور ہو بھی کیسے؟ خالق و مخلوق، عابد و معبود کا فرق ہے۔ کیا اس ذات کا ہم پر اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم سے اس بات کا مطالبہ کرے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو؟ کیا اس ذات کا ہم پر اتنا بھی فرض نہیں ہے کہ ہم سے اس بات کا مطالبہ کرے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں تو یہی تو سمجھایا گیا ہے، لیکن ہمارے اعمال و اعتقاد کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر وہ روح نہیں ہے جس کا تقاضا یہ کلمہ کرتا ہے۔ اللہ کے دلارے، خدا کے پیارے، مالک کوثر، شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ہریرہ ان قتلت وحرقت لا تشرک باللہ، اے ابو ہریرہ، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھ کو قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے۔ کتنی سختی کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا، لیکن آج وہ زمانہ آ گیا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ شرک کریں گے مگر ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ شرک کی چال چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہوگی، مطلب یہ کہ بے آواز ہوگی، یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، جس چیز کا مطالبہ پروردگار سے ہوتا ہے، جس چیز کی امید اللہ سے ہوتی ہے، غرض یہ کہ جن چیزوں کے مانگنے کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، جن چیزوں کے مانگنے کی امید اللہ سے ہوتی ہے، جن چیزوں کے مانگنے کا مطالبہ پروردگار سے کیا جاتا ہے، اگر ان چیزوں کو کسی انسان سے مانگا جائے، اگر کسی بت سے مانگا جائے یا کسی بزرگ کی قبر پر جا کر کچھ مانگا جائے تو اسے شرک کہتے ہیں۔ یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرے، کسی کو عالم الغیب مانے، کسی کو حاجت روا مانے، کسی کو مشکل کشا مانے، کسی کو اولاد دینے والا مانے، کسی کو بگڑی بنانے والا مانے، تو اسے شرک کہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرنے والوں، شرک اسی کا نام نہیں ہے کہ بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے یا دیوی دیوتا کی پوجا کی جائے، بلکہ شرک نام ہے اللہ کی ذات و صفات میں کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرانے کا۔ ملت اسلامیہ کے درخشندہ ستاروں، اس سے بڑھ کر اگر یہ بات کہہ دی جائے کہ آج کے دور کا مشرک پہلے کے دور کے مشرک سے کہیں زیادہ بڑا ہوا ہے تو یہ بات بے جانا ہوگی۔ قرآن پاک کیا ہی خوب انداز میں اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ کہ مکہ کے لوگ شرک کرتے تھے مگر جب کشتی بھمر میں پھنسنے لگتی تھی تو اس وقت وہ اللہ کو پکارتے تھے، اسی کے لیے عبادت کو خالص کرتے تھے۔ پھر جب اللہ ان کو خشکی کی طرف نجات دیتا تھا تو لوگ پھر شرک کرنے لگتے تھے، پھر بتوں کی پوجا کرنے لگتے تھے۔ مگر افسوس از افسوس آج کے ان نام نہاد مسلمانوں پر جو شرک میں اتنے سخت ہیں، جو ڈوبتی ہوئی کشتی پر بیٹھ کر بھی کہتے ہیں میرے دن چشتی لگا دے پار کشتی۔ کوئی صابر کلیری کو پکارتا ہے تو کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتا ہے تو کوئی شیخ عبد القدوس سے اولاد طلب کرتا ہے۔ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا مانگے دعائیں، نہ توحید میں خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے قُلْ اَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہم پکاریں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو جو ہم کو نہ نفع پہنچائے اور نہ نقصان۔ مطلب یہ کہ اس وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی ذات نفع و نقصان کی مالک نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، آج تم دنیا بھر کی چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ قرآن کے اندر شرک کرنے والوں کے لیے کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے والوں کو بالکل معاف
معاف نہیں فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ مطلب یہ کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اس کے کرنے والے کو کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے تو البتہ ضرور بھی ضرور اللہ پاک تمہارے نیک اعمال کو بھی ضائع کر ڈالیں گے۔